السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بزرگوں، میں آج آپ کو ایک چیز کی طرف توجہ دلانے آیا ہوں۔ بہت مختصر سی 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف بار بار مسجد کے ائمہ حضرات بھی توجہ دلاتے رہتے ہیں، پھر بھی مسلسل اس سلسلے میں لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک بیماری ہے، تقریباً پورے معاشرے میں بلکہ پورے ہندوستان اور اس کے آس پاس بھی، کہ امام سے پہلے رکوع جانا، سجدہ جانا، یا امام سے پہلے اٹھنا، امام سے پہلے کوئی نماز کا رکن کرنا۔ اس سلسلے میں حدیث میں بہت بڑی وعیدیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام سے پہلے اپنا سر اٹھانے والوں کو اس چیز کا ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کی سر کی طرح بنا دے، یا اس کا سر، اس کی صورت گدھے کی صورت کی طرح بنا دے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ امام کو اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو۔ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، اور تم اس وقت رکوع نہ کرو جب تک امام رکوع نہ کرے۔ ہمارے ائمہ حضرات بار بار اس بات پہ توجہ دلاتی ہیں۔ ہم کو جلدی کس چیز کی ہوتی ہے؟ ہم کو سلام پھیر کے تو امام سے پہلے، امام کے بعد فارغ ہونا پڑتا ہے، پھر ہم جلدی کیوں کرتے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو ہمارے اندر وسوسہ پیدا کرتی ہے؟ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے کسی ملک کی فوج کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے کمانڈر کے آرڈر سے پہلے کوئی کام کرے، یا کوئی رکن، مطلب فوج کا جو ساودھان ہوتا ہے، وشرم ہوتا ہے، جو بھی کرنے کا رویہ ہوتا ہے، اپنے کمانڈر کے حکم سے پہلے کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا۔ اسی طرح نماز کا مسئلہ ہے۔ نماز بھی ایک ٹریننگ کی طرح ہے۔ مسلمانوں کو ایک ساودھان رہنے کی، اٹینشن رہنے کی ایک ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی فوجی ایسا کرے گا تو اس کو بھی سزا دی جائے گی، پنش دی جائے گی۔ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو خدا نخواستہ کسی کو اس وعید کا حقدار ہونا پڑے گا۔ لہٰذا آپ توجہ دیجیے، اور امام سے پہلے کوئی کام مت کیجیے، اور امام جب رکوع میں جائے تب رکوع جائیے، جب سجدے میں جائیے تب سجدے میں جائیے۔ اٹھیے بھی ویسے ہی خشوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آرام سے نماز پڑھیے، اور دل کو صاف کر کے نماز پڑھیے، اللہ کا احتساب کر کے نماز پڑھیے۔ السلام علیکم۔